ناظرین یمن پر حملہ ہوا ہے اور اسے ایک بڑا حملہ بتایا جا رہا ہے. یمنی کیپٹل کا جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے. سویلین ٹارگٹس کو اسرائیل کی جانب سے جو ہٹ کیا گیا ہے. فلسطینی ریزسٹنس جو ہے وہ ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ اسرائیلی فورسز کا سامنا کر رہی ہے اور جس کے نتیجے میں اسرائیل کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. ہر روز جو ہے وہ اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں. آفیسرز بھی مارے جا رہے ہیں, کمانڈرز بھی مارے جا رہے ہیں, اسرائیلی فوجی بھی مارے جا رہے ہیں, اسرائیلی ٹینکس بھی تباہ کیے جا رہے ہیں. تو کون سی نئی اسٹریٹجی ہے جو اسرائیل کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے, اس کی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے. اور اسرائیل ان تمام ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مسلسل جو ہے وہ سیولینز کو مارتا چلا جا رہا ہے. اور اسرائیل کی موسٹ سوفسٹیکیٹڈ آرمی, جسے ساری عرب آرمی جو ہے وہ خوفزدہ ہیں, وہ سوفسٹیکیٹڈ آرمی 2 سال کے اندر بھی حماس کو جو ہے وہ ڈیفیٹ نہیں کر سکی ہے. 2 سال ہو گئے اور غزہ میں اسرائیل جو ہے وہ حماس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکا ہے. اچھا, وہاں پر ایک عالمی سطح کے پر یہ کیمپین چل رہی ہے کہ اسرائیل کو یونائٹڈ نیشن سے جو ہے وہ ایکسپیل کیا جائے. یہ کیمپین جو وہاں پر جاری ہے. تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے. یمن سے آغاز کرتے ہیں. یمن جو ہے وہ اونلی نیشن ہے ریجن کے اندر اور دنیا میں جو ملٹریلی اسرائیل کا جو ہے وہ سامنا کر رہا ہے, اسرائیل کے اوپر جو اٹیک کر رہا ہے اور اسرائیل کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے. ابھی کل جو ہے وہ انہوں نے ایلات کے اوپر اٹیک کیا تھا جس میں سب سے زیادہ اسرائیل کی کیجوالٹیز ہوئی. اب یمن کے اوپر جو وہ اٹیک ہوا ہے, سنا کیپٹل کو نشانہ بنایا گیا ہے. دیکھیے یمنی جو ہے وہ بہت ہی پور نیشن ہے اور ہر بار ان کے سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. سویلین جو پیپل ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بھاری قیمت یمن کو چکانا پڑ رہی ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کی. آلریڈی دیکھیے جو یمن ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز کے اندر ہے کیونکہ وہ جوائنٹلی لڑا ہے. ادھر تمام عرب آرمی تھی اور ادھر جب اکلوتا یمن تھا اور کئی سال تک جب انہوں نے بمبنگ بھی برداشت کی ہے تو ان کے حالات آلریڈی مخدوش ہیں. اب ان کے پر مزید حملہ ہوتا ہے تو یہ بڑا مشکل ہے اور بڑی بھاری قیمت جو ہے وہ یمن کے لوگ اس وقت چکا رہے ہیں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کی. ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے. IDF strikes Yemen's capital Sana'a following Houthi drone strike on Israel's Eilat, اور اسرائیلی ایئر اسٹرائکس on Sana'a. اینڈ دا چیف آف اسٹاف اسرائیل کا جو ہے اس نے اپروو کیا ہے کہ وائڈ رینج آف ٹارگیٹ جو ہے وہ ہٹ کیے جائیں. مطلب وہ کیا ٹارگیٹس ہیں نا, تو دیکھیں انصار اللہ کا کوئی آن گراؤنڈ آن سرفیس جو ہے وہ ایسا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ یہ اسلحہ ڈیپوز ہیں, یہ فلانے ہیں. وہ تو انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو یہ نہ امریکنز نشانہ بنا سکے ہیں, نہ یورپینز بنا سکے ہیں, نہ اسرائیل جب نشانہ بنا پا رہا ہے, تو وہ صرف سیویلین ٹارگیٹس کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے. اب اس میں آپ ایک امپورٹنٹ چیز دیکھیے کہ کوئی بھی کنڈیم نہیں کرتا ہے. ابھی تک 2 سالوں میں یمن میں بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں, بہت زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں, بڑے خوفناک حملے یمن پر ہوئے ہیں. کسی نے بھی کنڈیمنیشن سوائے ایران کے نہیں کی ہے یمن پر حملے کی. تو یہ کتنی ریگریٹیبل بات ہے. اب دیکھیے اسرائیل جو ہے وہ ہر ملک کو نشانہ بنا رہا ہے. اسرائیل جو ہے وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے, وہ تمام وائلیشنز کر رہا ہے, وہ ہر رولز کو توڑ رہا ہے. تو ایک ایسے خطرے کے جواب میں یہ مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں یہ اپنی روایتی پالیسی سے نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یعنی آپ کے سامنے کوئی روایتی دشمن نہیں ہے, وہ ایک ایسا دشمن ہے, ایک ایسا خطرہ ہے جو ہر رول سے بالا تر ہے. وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے, وہ کسی چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا ہے. اس نے ہر نارمز, ہر لا جو ہے وہ توڑ دیا ہے. تو اس سے لڑنے کے لیے, اس کا سامنا کرنے کے لیے آپ اپنی روایتی پالیسی سے اتنا بھی باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ یمن پر حملے کو کنڈیم کر سکیں. اور ادھر آپ دیکھیے حزب اللہ نے ان کو جب وہ پیغام بھجوایا تو انہوں نے اس کا بھی کوئی مثبت جواب جو ہے وہ نہیں دیا. تو اصل میں یہی وہ بات ہے, یہی وہ بغض ہے اور یہی وہ غلط پالیسی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو دشمنی انہوں نے پالی ہوئی ہے, اسی چیز کا اسرائیل فائدہ اٹھاتا ہے. ڈیوائیڈ اینڈ رول یہ اس وقت بھی جاری ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, حزب اللہ پر حملہ ہے تو یہ بھائی حزب اللہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ لیبنن کے لوگ نہیں ہیں اور حزب اللہ جو ہے وہ لیبنن کا دفاع نہیں کر رہی, اور حزب اللہ ہی تو ہے جو اسرائیل کے ساتھ لڑی ہے. یہ تو ان کی آرمیز تو نہیں لڑی ہیں. تو کیا ہو جاتا اگر حزب اللہ پر حملے کو بھی کنڈیم کر دیا جاتا؟ کیا ہو جاتا اگر ان کے نمائندوں کو OIC میں بلا لیا جاتا؟ کیا ہو جاتا اگر انصار اللہ کے نمائندوں کو بھی OIC میں بلا لیا جاتا؟ تو کیا ہو جاتا؟ آپ عارضی طور پر ہی کر لیتے, اسرائیل کو ایک میسج دینے کے لیے کر لیتے. تو جب یہ اتنے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ خوف کے اندر ہیں اور اس تھوڑا سا بھی اپنی روایتی پالیسی سے آنے کے لیے باہر نہیں ہے, تو اصل میں یہ جو اسرائیل کی ساری آپ کو اگریشن نظر آتا ہے, یہ ان کی آپسی جو ڈویژن ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے, یہی وہ چیز ہے جس کا اسرائیل فائدہ اٹھا رہا ہے. اگر یہ آپس میں صحیح معنوں میں متحد ہو جاتے تو اسرائیل نہ ہی کبھی اتنی بڑی طاقت بن سکتا اور نہ ہی وہ سب کو جو ہے ایکسپلائٹ کر سکتا, ایک کو جو ہے وہ ہر نئے جواز کے ساتھ جو نشانہ بنا رہا ہے. یہ بہت ہی پیتھیٹک پالیسی ہے ان کی اور اس کا ریجن پورا, اس کا خمیازہ جو ہے وہ پورا ریجن اس وقت بھگت رہا ہے. تو یمن اب ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں مزید اٹیک کرے گا. ان کے حملے پہلے بھی جاری ہیں, اب وہ مزید اٹیک جو ہے وہ کریں گے. اسرائیلی میڈیا نے آج ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ کیسے فلسطینی ریزسٹنس جو ہے وہ اسرائیلی فوج کا جو ہے وہ سامنا کر رہی ہے اور ان کے حملے اور زیادہ ڈینجرس ہیں جو اسرائیلی فوج کو زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ فلسطینی ریزسٹنس جو ہے یہ اب کوئی آرگنائزڈ بیٹلز نہیں کر رہی ہیں آن دا ڈیفینسو لائنز. یعنی یہ ہے کہ بھائی ادھر سے اسرائیلی فوج آ رہی ہے, آگے ان کو پتا ہے کہ یہاں پر حماس بیٹھی ہوئی ہے,
تو وہاں پر لڑائی ہوتی ہے، یا تو اسرائیلی فوج ان کو ڈیفینسو لائنز کو توڑتے ہوئے آگے چلی جاتی ہے، آگے پینیٹریٹ کر جاتی ہے، یا پھر حماس جو اسرائیلی فوج کو پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ اب ایسی کوئی ڈیفینسو لائنز وہاں پر نہیں ہے، ایسی کوئی منظم بیٹل حماس لڑ ہی نہیں رہی ہے، بلکہ اب وہ مکمل جو ہے وہ گوریلا وارفیئر کے پر چلے گئے۔ اور اب حماس کیا کرتی ہے کہ اسرائیلی فوج کو نہیں روکتی آگے بڑھنے میں۔ اسرائیلی فوج جب وہ آگے بڑھتی ہے اور وہ جب اپنی پوزیشن بنا لیتی ہے، یعنی ٹینٹس وغیرہ لگا لیتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ ایریا سیف ہے، تب حماس ان کے اوپر جو آ کر اٹیک کرتی ہے، اور اٹیک کر کے پھر وہ فوری سے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو پیور یعنی گوریلا وارفیئر جو ہے، اس میں کوئی آرگنائز بیٹل نہیں ہے، اب اس میں کوئی ڈیفینسو لائنز نہیں ہے کہ ادھر سے اسرائیلی فوج آ رہی ہے اس کو جب وہ آگے سے روکنا ہے، نہیں، وہ ان کو بڑھنے دیتے ہیں، وہ جب اپنے کہیں پر جا کر پڑاؤ ڈالتے ہیں، پھر ان کے اوپر جب وہ اٹیک کیا جاتا ہے، اور اس سے ان کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایریا سیف ہے۔ ابھی جو رفح کے اندر ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا، اور ان کی ایک پوری وہیکل انہوں نے ڈسٹرائے کر دی تھی، اور کوئی 12-15 ان کے فوجی جب ہلاک اور زخمی ہوئے، وہ اس کی بھی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ اس ایریا کے اندر پیش آیا جہاں پر اسرائیلی آرمی نے کہا تھا یہ سیف ایریا ہے، یہ بالکل کلیئر ایریا ہے، وہاں پر حماس اچانک سے نمودار ہوئی اور ان کے اوپر جو اٹیک کیا۔ تو اب یہ اور زیادہ خوف میں ہے کہ یہ جس ایریا کو سیف بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سیف ہو۔ تو یہ اسرائیل کی سوفسٹیکیٹڈ آرمی ہے جس کو تمام مڈل ایسٹ کے ملکوں نے اپنی خاموشی سے الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ جو مرضی ٹولز غزہ میں استعمال کریں، وہ حماس کو جب وہ ڈیفیٹ نہیں کر سکیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ ابھی دیکھنا اسرائیل اسی لیے ادھر ادھر مارا پھرتا ہے، کبھی ادھر اٹیک کرتا ہے، کبھی ادھر اٹیک کرتا ہے، کبھی اپنی ہیبت جب وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اسیسینیشن کرتا ہے۔ بنیادی لڑائی تو غزہ میں ہو رہی ہے، غزہ میں حماس کو وہ ڈیفیٹ نہیں کر سکے، اور اس لیے میکرون نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ ہار چکا ہے۔ اب آپ دیکھیے تازہ ترین رپورٹ کے مطابق لاسٹ 24 آورز کے درمیان 170 ایئر اسٹرائک جب وہ غزہ میں کی گئی ہیں۔ یعنی یہ بات ہم کیسے امیجن کریں گے، اسپین کو کیسے امیجن کریں گے، ایک اگر بڑا سٹی بھی ہو نا اس کے اوپر بھی اگر 170 اسٹرائکس کی جائے نا تو وہ پورا ملیا میٹ ہو جاتا ہے اور لرز اٹھتا ہے، وہ پورا ملک لرز اٹھتا ہے اگر 170 ایئر اسٹرائکس وہاں پر کی جائے۔ یہ 170 ایئر اسٹرائکس صرف اس چھوٹے سے غزہ میں کی گئی ہیں جو آلریڈی تباہ شدہ ہے، جہاں پر اتنا ایکسپلوزیوز استعمال کیا جا چکا ہے کہ جو نیوکلیر بامز جاپان کے پر گرے تھے اس سے بھی زیادہ ایکسپلوزیو استعمال کیا جا چکا ہے۔ وہاں پر 170 اسٹرائکس انہوں نے لاسٹ 24 آورز کے اندر کی ہیں۔ یہ سمجھ سے بالاتر ہے، یہ پین جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے، اور ان کی مجرمانہ خاموشی جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیے ایک اسرائیلی فوجی جو ہے وہ پیئرز مورگن کا جو شو ہے اس میں آیا اور اس نے باتوں باتوں میں یہ ایڈمٹ کیا کہ کم سے کم 90,000 فلسطینی جو وہاں پر جانوں سے جا چکے ہیں، اور ادھر آفیشلز نمبر کتنے ہیں 65,000۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بڑی خوفناک بات ہے، کل کو پتا چلے کہ وہاں پر 3 لاکھ فلسطینی شہید ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بہت سارے تھنک ٹینکس جو ہیں، بہت سارے ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اس کی پوری پاسبلٹی موجود ہے جتنی تباہی اسرائیل نے وہاں پر مچائی ہے، اور صرف ریسٹرکشنز ہیں کہ اصل انفارمیشن دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو ملبے سے جو بھی نکالے نہیں گئے، کتنے لوگ ہیں جو اجتماعی قبروں میں ہیں، تو آپ کے پاس اصل گنتی نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا المیہ وہاں پر جنم لے چکا ہے، اس پر 57 کنٹریز نے سوائے میٹنگز کرنے کے، کنڈیمنیشن کرنے کے، سٹیٹمنٹ جاری کرنے کے کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ زوال اور اخلاقی زوال کی اور اپنی ہر طرح کے زوال کی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ ابھی پچھلی صدی میں جب ورلڈ وار مسلم دنیا ہار گئی تھی اور بہت ہی کمزور پوزیشن کے اندر تھی، تب بھی انہوں نے فلسطینیوں کے اوپر یہ مظالم برداشت نہیں کیے تھے، اور جیسے تیسے بھی تھے انہوں نے اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت جب آپ کے پاس بالکل ہی طاقت نہیں تھی، تھوڑا سا وزڈم کے ساتھ اور تھوڑا سا ویپنز اور ایک اس تیاری کے ساتھ حملہ ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے انہوں نے افورڈ نہیں کیا، انہوں نے اٹیک کر دیا، نتیجہ جو بھی ہو۔ یہ تو مطلب ان کے پاس اچھی خاصی آرمیز ہیں، ان کے پاس اچھی خاصی ایئر فورس ہے، ان کے پاس اچھی خاصی طاقت ہے، ایون یہ ملٹری طاقت استعمال نہ بھی کرے، یہ اکنامک پاور بھی استعمال کریں تو بھی اسرائیل کا یہ راستہ روک سکتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے اسرائیل کو ایسا ایک ہوا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں یہ اسرائیل کو اپنا پارٹنر سمجھتے ہیں، اصل بنیادی بات یہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اس ریجن کو ریشیپ کر رہے تھے اگینسٹ ایران اینڈ ریزسٹنس۔ تو اسرائیل نے ان کے ساتھ چلاکی کی، مکاری کی، ہوشیاری کی، اور یہ خود اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر جب اعتماد کیا، اور اب بھی یہ کوئی عملی اقدام اور پریکٹیکل اقدام اٹھانے سے قاصر ہے۔ یہ ایک اتنی فولش پالیسی ہے کہ جس کا خمیازہ پورا ریجن بھگت رہا ہے، اور آگے بھی ریزلٹس جو ہے وہ اچھے آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو ادھر جو ہے وہ اسرائیلی جو فوجی ہیں جو غزہ میں لڑ رہے ہیں ان کی فیملی سامنے آ گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وی ول نو لانگر الاؤ آور سنز ٹو بی سینڈ ٹو دیئر ڈیتھس ان دا پولیٹیکل وار۔ اب چونکہ وہاں پر اسرائیلی فوج کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں تو ان کی فیملی سامنے آ گئی ہیں کہ ہم اپنے فوجیوں کو، اپنے بیٹوں کو جب وہ غزہ میں نہیں بھیجیں گے، کیونکہ یہ جنگ تو ہمارے مفاد میں ہے ہی نہیں، اسرائیل کے مفاد میں ہے ہی نہیں، تو کیوں ہم اپنے لوگوں کو جب وہاں پر مرنے کے لیے بھیجیں۔ یہ ایک صورتحال بھی ہے۔ برازیل کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ایک واقعہ وہاں پر پیش آیا یونائٹڈ نیشن میں، کولمبیا کے صدر کا جو ہے وہ جا کر ماتھا چوما، کس بات کے اوپر؟ جو انہوں نے فلسطین کے لیے بات کی۔ A historic kiss from the Brazilian president
on the head of the Colombian president after his statement. اور انہوں نے کہا کہ ایک فارمیشن آف انٹرنیشنل آرمیز ہونی چاہیے, ایشین کنٹریز جو ہیں وہ اپنی جوائنٹ آرمی بنائیں ٹو لبریٹ پیلسٹائن, فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ کوئی جہاز جو اسرائیل کی طرف اسلحہ لے کر جا رہا ہے اس کو کسی بندرگاہ سے نہیں گزرنے دینا چاہیے. یہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے جو وہاں پر بات کی ہے. جو ایران کے صدر ہیں ان کی ملاقات وہاں پر میکرون کے ساتھ ہوئی ہے, اور ایران کے صدر نے کہا کہ ڈائلاگ اور سینکشنز ختم ہونی چاہیے, اور نیوکلر جو ہے وہ ہم بنانے کا ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں, لیکن اگر مجبور کیا گیا تو اگر سینکشنز ہٹائی جاتی ہیں, اگر مثبت انداز میں ڈائلاگ کیا جائے, وہ ساری باتیں وہاں پر جو وہ ہوئی ہیں. تو جو عربز کی اور ٹرمپ کی ملاقات, یعنی عربز اور اسلامی رہنماؤں کی جو ملاقات ٹرمپ سے ہوئی, اس کا بھی کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آیا. اس پر عجب جب باتیں چل رہی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں جناب علی پوسٹ غزہ وار ڈسکس ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ ڈسکس ہوا ہے, لیکن اس میں مطلب ٹرمپ کی گارنٹیز کے اوپر اب آپ اعتماد کریں گے, اس پر کتنا جو ہے وہ اعتماد کیا جا سکتا ہے ٹرمپ کی گارنٹی. قطر کے اوپر اٹیک کروا دیا ٹرمپ نے, تو اب پتہ نہیں یہ کون سی گارنٹیز ہیں. تو یہ ایرانی صدر اور میکرون کی جو ہے وہ کال پر بات ہوئی ہے, تو یہ ایرانی صدر اور میکرون کی وہاں پر ملاقات ہوئی ہے. اچھا, اسی درمیان جو ہے وہ دی ٹائمز کیا لکھ رہا ہے کہ ایک پوری کیمپین چل رہی ہے, بہت سارے ملک ایک دوسرے کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ اسرائیل کو یونائٹڈ نیشن سے ایکسپیل کیا جائے. سپورٹ فار سسپینڈنگ اسرائیل ممبرشپ کیم آفٹر UN نے انویسٹیگیشن رپورٹ جاری کر دی ہے کہ اسرائیل جب وہ غزہ میں جینوسائیڈ کر رہا ہے, اب یونائٹڈ نیشن نے خود یہ ڈکلیئر کر دیا, تو ایک ایسی نیشن جو جینوسائیڈ کر رہی ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا ممبر کیسے ہو سکتی ہے, تو اس کو جو ہے وہ وہاں سے ایکسپیل کیا جائے. یہ اب کیمپین بھی آگے بڑھ رہی ہے. اور فرانس نے جو ریکگنیشن کی ہے اس کے جواب میں اسرائیل جو ہے وہ فرانس کے خلاف اقدام اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے. تو فرانس نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارا قونصلیٹ بند کیا اٹ ول بی اے گریو مسٹیک, تو ہم رسپونڈ کریں گے. اور نیتنیاہو جو ہے وہ اپنی وہ روایتی ونگز آف زائون, یہ اس کا جہاز کا نام ہے ونگز آف زائون, تو اس میں جناب امریکہ روانہ ہوا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات ہے, یعنی اب وہ ایئرپورٹ کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے میڈیا کے ساتھ بات کی, اور ساتھ جب اس کی وائف کھڑی ہوئی ہے, تو یہ ایک ٹرک ہے, یعنی یہ ایک PR وار کا حصہ ہے. یعنی چونکہ امریکنز ہیں وہ ایئرپورٹ کے اوپر کھڑے ہو کر میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو ایک تو وہ چیز, اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ یعنی کہ ایک وومن کو کھڑا کرنا. دیکھیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایران کے لیڈرز وومن کو کھڑا کر کے اور ادھر اس طرح کی بات کر رہے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر, کبھی حزب اللہ کے لیڈرز کو آپ نے دیکھا ہو, کبھی انصار اللہ کے لیڈرز کو دیکھا ہو, کبھی حماس کے لیڈرز کو دیکھا ہو. تو وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم تو آپ کے کلچر جیسے ہے نا, بھائی ہم تو آپ کے جیسے ہیں, آپ کی یہ بڑا انپورٹنٹ ورڈ ہے ویلیوز. آپ نے اکثر ان کے اعلامیوں میں دیکھا ہوگا شیئرڈ ویلیوز, کہ بھائی ہم تو ایک جیسے ہیں نا, ہمارا کلچر ایک جیسا ہے, ہماری آئیڈیالوجیز ایک جیسی ہے, اور ہماری ویلیوز ایک جیسی ہیں. تو وہ دکھاتا ہے بار بار کہ دیکھیں ہم یعنی پینٹ کوٹ بھی پہن رہے ہیں, اور ویمن سے لو کرنے والے جینوسائیڈ کیسے کر سکتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ویمن ہر ٹائم مطلب وہ اسی طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کہ دیکھیں ہم تو آپ جیسے, ہم کیسے جینوسائیڈ کر سکتے ہیں, یہ تو دیکھیں سارا پروپیگنڈا ہے جو ہمارے خلاف جب کیا جا رہا ہے. تو یہ اس طرح کی ٹرکس بھی ہوتی ہیں. جب بھی امریکہ جاتا ہے تو وہ بالکل ان کے جیسا بن کے, ویسے تو یہ ہے ہی سارے یورپینز وہیں سے آئے ہوئے ہیں, لیکن خاص کر جب یہ اس نے اس طرح کا, اور خاص کر امریکہ کا دورہ کرنا ہو, تو یہ پھر اس کا پوری ارینجمنٹ اس انداز کے اندر جب کی جاتی ہے, کس طرح کی فوٹیج جائے گی, کس طرح سے کھڑے ہونا ہے, کس طرح ساتھ اس کی بیوی کھڑی ہوگی, تو یہ سارا معاملہ ہے. اچھا, کیملا ہارس خاموش ہو گئی تھی الیکشن ہارنے کے بعد, اب ان کی واپسی ہو رہی ہے, ان کی کتاب بھی آ رہی ہے, وہ انٹرویوز بھی دے رہی ہیں, اور واپسی کس ایشو کے اوپر ہو رہی ہے, اکانومی کے اوپر, ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر, کوئی اور چیز کے اوپر. کتنے مسائل ہیں امریکہ کے, کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں, نہیں, ان کی غزہ کے اوپر واپسی ہو رہی ہے. یعنی ان کی واپسی جو ہے, ان کا بنیادی جو ٹاپک ہے جس کے اوپر وہ بات کر رہی ہے وہ غزہ ہے, وہ فلسطین ہے. یعنی خاموشی ہوئی, خاموشی کے بعد اب وہ واپس آ رہی ہیں, تو وہ اکانومی کو ڈسکس نہیں کر رہی, وہ ڈومیسٹک ایشوز کو ڈسکس نہیں کر رہی, وہ مائگریشن کے پالیسی ہے, دیگر پالیسی, اس کو نہیں, وہ بنیادی بات ہی غزہ کے اوپر کر رہی ہیں. اور نیتنیاہو کو اس نے جب نشانے پر لے لیا. What is happening to the Palestinian people is an atrocious matter and it pains me deeply. یہ بہت زیادہ مجھے تکلیف دیتا ہے جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ وہاں پر ہو رہا ہے. There are many people جو مجھے پسند نہیں کرتے تھے, جو میری سپورٹ تھی فلسطینیوں کے لیے, اور مجھے کنسرن تھا جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, تو اس لیے بائیڈن انتظامیہ میں اور امریکہ میں بہت سارے لوگ جب مجھے پسند نہیں کرتے تھے, اور نیتنیاہو کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں, اور واشنگٹن پوسٹ کو جب انٹرویو دیا ہے. تو یہ کافی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس لیول کی شخصیت بھی اب اس آلریڈی جو ایک فائٹ جاری ہے اس میں اب وہ انٹر ہو رہی ہے. سو ادھر ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے, ایران کی ڈیفینس منسٹری نے بتایا ہے کہ ہم نے تو اسلحہ پروڈکشن کو بڑھایا ہے, اور پاس ایئر میں 58% ہم نے اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھا دیا. اب آپ ذرا اندازہ کریں, یہ ملک جو ہے وہ بھرپور تیاری کے اندر ہیں, اور جون کے اندر ایران کی وہ تیاری نظر بھی آئی, جیسے انہوں نے اسرائیل کا سامنا کیا, امریکہ کا سامنا کیا, 58% تک انہوں نے ویپن پروڈکشن جو وہ بڑھا دی ہے. اور ٹرکی نے یہ کہا ہے کہ وہ سیریا کو حصوں میں تقسیم نہیں ہونے دیں گے,
اور ہم سیریا کی آرمی کو ڈیولپ کریں گے, اور آن دا لینڈ, آن دا سی اینڈ آن دا ایئر, یعنی تمام کیپیبلٹیز ہے وہ سیریا کی آرمی کو دیں گے, آن دا لینڈ, آن دا ایئر, آن دا سی, یعنی نیوی بھی بنائیں گے, ایئر فورس بھی بنائیں گے, اور آرمی بھی بنائیں گے. یہ سیریا ٹرکی کہہ رہا ہے سیریا کے لیے, اور یہ اسرائیل کی پالیسی کے خلاف ہے, اسرائیل اس کو قبول نہیں کرتا. تو دیکھتے ہیں وہ کیا کریں گے. اور نارتھ کوریا نے کہا ہے کہ کسی صورت اپنے نیوکلیر ویپنز نہیں دیں گے. اچھا, کچھ نہ کچھ جو وہاں پر ہو رہا ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ایک تو ساؤتھ کوریا کے ریلیشنز اوپر نیچے ہوئے امریکہ سے, تو ساؤتھ کوریا کے جو فارن منسٹر ہے وہ چائنا گئے, اب نارتھ کوریا کے فارن منسٹر چائنا جا رہے ہیں. تو اٹس مین کہ چائنا کہیں نہ کہیں وہاں پر انوالو ہے کہ ان دونوں ملکوں کی صلح کروا دی جائے, کیونکہ ساؤتھ کوریا کو کس سے خطرہ ہے؟ نارتھ کوریا سے. بھئی امریکہ یہ کہتا ہے بھئی ان سے خطرہ ہے تو فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں, اگر آپس میں دوستی کر لی جائے تو پھر کیا ضرورت ہے اتنے اسلحے کی, اتنی ویپنز کی, امریکن فوج کی. اب سوچ کیوں پیدا ہو رہی ہے ساؤتھ کوریا میں؟ کیونکہ جو امریکنز ڈیمانڈز کر رہے ہیں اتنی انویسٹمنٹس دو, یہ کرو وہ کرو, تو وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہمیں ان کی ضرورت ہی کیا ہے. اچھا جی, ہمیں ضرورت ہے نارتھ کوریا سے لڑنے کے لیے, تو اگر نارتھ کوریا سے صلح ہو جائے یا اس کی گارنٹی چائنا دے دے یا کوئی ایسی ارینجمنٹ کر لی جائے تو پھر تو یہ کافی یعنی کچھ نہ کچھ وہاں پر ہو رہا ہے. پہلے ساؤتھ کوریا کے فارن منسٹر پچھلے ویک گئے چائنا, اور اب نارتھ کوریا کے فارن منسٹر جب چائنا جا رہے ہیں. اچھا جی, زیلنسکی نے کہا ہے کہ امریکہ ہمیں لانگ رینج ویپنز دے سکتا ہے, اور اگر انہوں نے دیے تو ہم رشیا پر استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, ہم رشیا کے اوپر لانگ رینج یو ایس ویپنز جب استعمال کریں گے. اور پولینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو رشین فائٹر جیٹس ہیں اگر وہ آئے تو ہم ان کو گرا دیں گے. پولینڈ سیکس ٹو اوور اسٹیپ نیٹو ٹو الاؤ ڈاؤننگ جیٹس اوور یوکرین. تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا, یہ ورلڈ وار والی باتیں ہیں. یعنی اگر پولینڈ نے رشیا کے جنگی طیارے گرا دیے تو یہ عالمی جنگ کا آغاز ہوگا. اگر یوکرین نے امریکن ویپنز کے ساتھ ڈیپ انسائڈ رشیا ہٹ کیا, لانگ رینج ویپنز کے ساتھ اٹیک کیا, یا نیٹو کے لانگ رینج ویپنز کے ساتھ اٹیک کیا, تو یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے. تو یہ کافی یعنی آلریڈی جو جاری جنگیں ہیں اس میں کوئی ایسا اقدام جو ہے وہ فوری تیسرے, جیسے انہوں نے یوکرین نے پیوٹن کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی تھی کچھ مہینے قبل, پیوٹن کو اسیسینیٹ کرنے کی جب وہ کوشش کی گئی, اگر پیوٹن کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا تو وہ بھی تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوتا. تو آلریڈی ایک ایسا کانفلکٹ جاری ہے, اس بھوت کو جب پنجرے میں کیسے بند کیا جائے, اس کانفلکٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اور اب تو کل سے ٹرمپ نے کہنا شروع کر دیا کہ یوکرین کو لڑنا چاہیے. اب وہ بالکل ایک یو ٹرن اس نے لیا کہ یوکرین کو لڑنا چاہیے, اور یہ تو سارا علاقہ واپس لے سکتا ہے. تو آلریڈی اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو روکنا کیسے ہے. اس میں ایسے ایسے خوفناک سٹیپس, اور پھر جو اسرائیلی بیہیویئر مڈل ایسٹ کے اندر ہے, تو یہ کافی خوفناک باتیں ہیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنے رائے لگا کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.